بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل جمعرات 26 اکتوبر 2023۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے واقعات بذریعہ تحریک جدید۔ جاوید اقبال ناصر، مربی سلسلہ، جرمنی۔ میں نے 100 یورو کا وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں 10 گنا عطا فرما دیا۔ پہلے میں اس قسم کے واقعات سنا کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ واقعی اپنے بندوں سے ایسا سلوک کرتا ہے، لیکن اب مجھے خود تجربہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ یہ عمل تمہارے اپنے فائدہ کے لیے ہے، جیسا کہ فرمایا ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، سورہ البقرہ آیت 273۔ یعنی جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو تو وہ تمہارے اپنے ہی فائدہ میں ہے۔ پھر فرمایا کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو تم کو بڑھا کر واپس کر دیا جائے گا، اور اس معاملہ میں تم پر زیادتی نہیں کی جائے گی، جیسا کہ فرمایا ما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، سورہ البقرہ آیت 273، اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ البقرہ آیت 275 کہہ کر اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کو ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد کر دیا۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں سارا سال ایسے مواقع ملتے رہتے ہیں کہ ہم مختلف مدات اور تحریکات میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق پا کر اپنے رزق و مال کو بڑھانے کا موجب بنتے ہیں۔ ان تحریکات میں ایک تحریک جو کہ الہی تحریک ہے، تحریک جدید کے نام سے جانی جاتی ہے۔ دنیا کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے جماعت کے مخلصین کے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار افضال اور برکات کا نزول ان پر ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض واقعات کا ذکر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز اپنے خطبات و خطابات میں بیان فرماتے ہیں۔ ان واقعات میں سے چند ایک کو یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تحریک جدید میں زیور کی ادائیگی سے پریشانی سے نجات کی ایک سبق آموز داستان۔ جرمنی کے سیکریٹری تحریک جدید کہتے ہیں کہ کیل جماعت کی ایک خاتون نے بتایا کہ میری والدہ پاکستان میں کلسیاں بھٹیاں میں اسکول کی ٹیچر تھیں اور بہت مالی قربانی کیا کرتی تھیں۔ اکثر جب عید آتی تو بچوں کو نئے کپڑے مل رہے ہوتے تھے، لیکن میری والدہ کی کوشش ہوتی کہ رمضان میں تحریک جدید کی 100% ادائیگی کر کے دعائیہ فہرست میں شامل ہو جائیں۔ اکثر وہ قرض لے کر ادائیگی کرتیں اور پھر بعد میں قرض اتارنے میں لگی رہتیں۔ جب مسجد بشارت اسپین کی تحریک ہوئی تو انہوں نے اپنی بالیاں، جو ان کو اکلوتا زیور تھا، پیش کر دیا، جس کی وجہ سے سسرال سے بھی کافی باتیں سننی پڑیں۔ یہ خاتون کہتی ہیں کہ اس وقت میرا بچپن تھا اور میں سمجھتی تھی کہ اس طرح اپنے آپ کو تنگی میں ڈال کر قربانی کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور یہی نظریہ میرے دماغ میں بیٹھ چکا تھا۔ گزشتہ سال تحریک جدید کے حوالے سے جب تحریک ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں اپنی ماں کی طرح نہیں بنوں گی جو اس طرح تحریک پر سب کچھ پیش کر دیتی تھیں۔ اس لیے میں نے بظاہر عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 30 یا 35 یورو کا وعدہ کیا۔ کہتی ہیں خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے کچھ عرصے بعد ہی میری گردن میں 2 گلٹیاں نکل آئیں، جس سے مجھے بہت خوف لاحق ہو گیا۔ ڈاکٹر نے آپریشن تجویز کیا۔ اس وقت مجھے نہ اپنا زیور اچھا لگتا تھا نہ کپڑے۔ ایک دن میرا ایک خطبہ سنا جس میں میں نے خواتین کی مالی قربانیوں کا ذکر کیا تھا، تو کہتی ہیں خلیفہ وقت کا خطبہ سن کے میرے دل میں خیال آیا اور پھر اپنا سارا زیور جو ہے وہ تحریک جدید میں ادا کر دیا۔ میں نے اس کی قیمت لگوائی اور ادا کر دیا۔ اس کے بعد دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ گلٹیاں بے ضرر ہیں۔ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خوف سے نجات دی۔
میں سمجھ گئی کہ خدا تعالیٰ نے مجھے میرے متکبرانہ رویے کی سزا دی تھی، چنانچہ اب میرے دل میں اس قسم کی بدظنیاں نہیں ہیں۔ میرے میاں کو ایک ہوٹل میں کام کرنے کی وجہ سے چندے دینے پر پابندی تھی۔ میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ میرے میاں کو اچھا روزگار عطا فرمائے تو 500 یورو تحریک جدید میں ادا کروں گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میرے میاں کو موجودانہ رنگ میں اچھا کام عطا فرما دیا اور اب دونوں میاں بیوی چندہ دیتے ہیں۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 9 نومبر 2018، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل 23 نومبر 2018، صفحہ 8۔ تحریک جدید کے چندہ کی برکت سے اناج کے 2 گنا ہونے کا واقعہ۔ برکینا فاسو کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہاں کے ایک دوست لاجی صاحب نے گزشتہ سال ہی بیعت کی تھی جب ان کو یہ پتہ لگا کہ میں نے عموماً تحریک کی ہے کہ نو مباحثین کو کم از کم کسی نہ کسی تحریک میں شامل کریں تاکہ مالی قربانی کی روح ان میں پیدا ہو اور یہ نہ دیکھیں کہ چندہ کتنا بڑھتا ہے، رقم کتنی آتی ہے، صرف یہ ہے کہ عادت ڈالنے کے لیے ہر احمدی کو مالی قربانی میں حصہ لینا چاہیے اور نو مباحثین کو خاص طور پر اس طرف توجہ دلائیں۔ بہرحال جب ان کو توجہ دلائی گئی کہ چاہے 1 پینس دیں یا 1 فرانک دیں تو ان نو مباحث نے بھی اس طرف توجہ کی۔ وہاں رواج یہ ہے کہ گاؤں کے دیہاتی لوگ ہیں، ذمہ دارہ کرتے ہیں، کاشت کرتے ہیں، تو بجائے رقم کے وہ اپنی جنس دیتے ہیں اور جنس دینے کے لیے وہ جماعت کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بوریاں یا کوئی چیز دے دو تاکہ ہم اس میں جنس بھر کے پہنچا دیں۔ تو ان کو بھی مربی صاحب نے یا جو بھی جماعت کا نظام تھا انہوں نے 2 خالی بوریاں دیں۔ ان کو خیال آیا کہ میں احمدی تو اب ہوا ہوں، ساری زندگی میں مسلمان رہا ہوں، چندہ کی تحریک تو کبھی میرے سامنے نہ ہوئی اور نہ میں نے کبھی چندہ دیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت نے کہا ہے کہ ضرور چندے میں شامل ہونا چاہیے، تو میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے وہ اناج دیا جو 22,000 فرانک کا تھا، اور اس کے بعد جب فصل آئی تو انہوں نے آ کے بتایا کہ اس سال میری فصل گزشتہ سال سے دگنی ہو گئی، چنانچہ اگلے سال وہ دگنی جنس دینے کے لیے بوریاں لے کر گئے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 7 نومبر 2014، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل 28 نومبر 2014، صفحہ 6۔ تحریک جدید کے چندہ کی ادائیگی کی نیت کرنے سے ہی ڈوبی ہوئی رقم کے مل جانے کا ایک حسین واقعہ۔ شہاب الدین صاحب انڈیا کے انسپیکٹر تحریک جدید لکھتے ہیں کہ ایک صاحب جو جڈ چرلا کے صف اول کے مجاہد ہیں، ان کا کاروبار متاثر ہو گیا۔ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار تھا، کئی ماہ سے بہت پریشان تھے اور فون کر کے وہ چندوں کی ادائیگی کے لیے دعا کی درخواست بھی کرتے رہے۔ مجھے بھی انہوں نے لکھا۔ ایک رات کو یہ انسپیکٹر شہاب صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ان کا فون آیا، اپنے مالی حالات کی وجہ سے بڑے فکر مند تھے۔ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور سو جائیں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ فون آیا اور کہنے لگے کہ میری خاطر آپ تھوڑی دیر جاگتے رہیں، میں آپ سے ملنے آ رہا ہوں۔ جب موصوف آئے تو ایک بڑی رقم ان کے ہاتھ میں تھی۔ کہنے لگے کہ جب میں یہ دعا کر رہا تھا تو ایک ایسا شخص جس کا بڑا کاروبار تھا اس کا فون آیا، جس کے ذمے میری بہت بڑی رقم قابل ادا تھی اور جس کے ملنے کی امید بھی نہیں تھی۔ اس نے مجھے فون کیا کہ فوراً آ کر اپنی رقم لے جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ کیونکہ میری چندہ کی نیت تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ انتظام کر دیا۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 7 نومبر 2014، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل 28 نومبر 2014، صفحہ نمبر 7۔ تحریک جدید کے بجٹ کی جیب سے ادائیگی کی نیت کرنے پر ہی اللہ تعالیٰ کے فضل کا تذکرہ۔ کینیڈا کی ایک مجلس کی صدر کہتی ہیں کہ سیکریٹری تحریک جدید نے بجٹ کو پورا کرنے کی تحریک کی تو نادہندگان ممبرات کے بقایا جات کے ٹوٹل جب دریافت کیے گئے تو وہاں کے لحاظ سے وہ $325 کی ایک معمولی رقم تھی۔ کہتی ہیں میں نے سوچا کہ میں اپنے پاس سے ہی ادا کر دیتی ہوں، لیکن جب میں نے بینک اکاؤنٹ دیکھا تو وہاں تو کوئی رقم نہیں تھی، بلکہ مائنس میں اکاؤنٹ تھا۔ $3 زائد خرچ ہوئے تھے۔ لیکن کہتی ہیں
اگلے دن جب میں نے اکاؤنٹ چیک کیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے اکاؤنٹ میں $3000 سے بھی کچھ زائد رقم تھی۔ کہتی ہیں کہ یہ وہ رقم تھی جو بہت عرصہ سے پینڈنگ تھی اور اس کے ملنے کی بھی کوئی صورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب یہ نیت دیکھی کہ میں بقایا ادا کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ادائیگی کے سامان کر دیے اور فوری طور پر وہ رقم جو کافی عرصہ سے پینڈنگ تھی وہ مل گئی۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 5 نومبر 2021، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 26 نومبر 2021، صفحہ نمبر 6۔ تحریک جدید کی سعادت سے بیرون ملک روزگار کا ملنا۔ ساؤتھ افریقہ سے ایک دوست شاہین صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تحریک کے جدید کے چندوں کی ادائیگی کی اور اپنے بینک اکاؤنٹ میں موجود آدھی رقم اس مد میں دے دی۔ کہتے ہیں یہ کوئی بڑی رقم نہیں تھی، مگر ان کو مد نظر یہ تھا کہ تحریک جدید کی ادائیگی کا یہ آخری مہینہ ہے، اگر اب چندہ نہ دیا تو پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ادائیگی کر دی، اور کہتے ہیں اسی دن ان کے والد صاحب بھی انہیں ملنے آئے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کچھ رقم ٹرانسفر کی ہے جو انہیں مل جائے گی اور ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ شاہین صاحب کہتے ہیں جو رقم ان کے والد صاحب سے ملی وہ چندہ تحریک جدید میں دی گئی رقم سے 20 گنا زیادہ تھی۔ چنانچہ انہوں نے والد صاحب سے ملنے والی اس رقم پر پھر چندہ ادا کر دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا کہ میری آمد بڑھ گئی اور مجھے کہیں سے رقم اللہ تعالیٰ نے دے دی جہاں سے مجھے امید نہیں تھی، پھر جب چندہ ادا کیا تو اسی دن شام کو ان کے کام کی جگہ سے مالکن کا فون آیا کہ تم اگر خواہش رکھتے ہو تو ہم تمہیں دبئی میں ایک نوکری دینا چاہتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے ہاں کر دی اور اس طرح ان کو بیرون ملک میں ایک بہت اچھے روزگار کا بھی بندوبست ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ دو واقعات اتفاقی نہیں ہیں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل محض چندہ دینے سے اور قربانی کرنے سے ہوا ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 5 نومبر 2021، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 26 نومبر 2021، صفحہ نمبر 6۔ تحریک جدید میں اضافی وعدہ کی بدولت تنخواہ میں اضافہ کی خبر۔ جرمنی کے سیکریٹری تحریک جدید لکھتے ہیں کہ بورکن جماعت کے ایک دوست نے تحریک جدید کے چندے میں 900 یورو کا اضافہ کیا۔ یہ دوست بتاتے ہیں کہ جس روز میں نے وعدہ کیا اس سے اگلے دن جب میں فرم میں گیا تو مالک نے کہا میں نے تمہاری تنخواہ میں 100 یورو کا اضافہ کر دیا ہے، اور فروری سے اکتوبر تک حساب لگایا تو کل 900 یورو بنتے ہیں۔ یہ دوست کہتے ہیں مجھے یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دے گا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے بھی گزرنے نہیں دے گا اور انتظام کر دے گا۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 9 نومبر 2018، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 23 نومبر 2018، صفحہ نمبر 7۔ تحریک جدید کے وعدہ کی رمضان میں 100% ادائیگی کی برکت سے مریض کا صحت یاب ہونا۔ انڈونیشیا سے واردی صاحب لکھتے ہیں کہ گزشتہ رمضان میں ہماری فیملی ایک مشکل میں مبتلا تھی۔ میرے سسر بیمار ہو گئے، انہیں ہسپتال داخل کروایا گیا، 1 مہینہ تک ہسپتال میں زیر علاج رہے۔ اسی دوران ان کی حالت اس قدر تشویشناک ہو گئی کہ ICU میں داخل ہونا پڑا، بچنے کی امید بہت کم تھی۔ کہتے ہیں اس وقت ان کو میرا خطبہ یاد آیا جو تحریک جدید کی برکات کے بارے میں تھا۔ چنانچہ سب گھر والوں نے اکٹھے ہو کر فیصلہ کیا کہ ہم سب نے اسی ماہ رمضان میں تحریک جدید کی 100% ادائیگی کرنی ہے، اور عملاً 100% ادائیگی کر دی، اور مجھے بھی انہوں نے لکھا دعا کے لیے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعاؤں کے نتیجے میں اور قربانی کے نتیجہ میں میرے سسر کی حالت بہتر ہونے لگی اور ہوتی چلی گئی، اور چند دن بعد ڈاکٹر نے ان کو گھر واپس جانے کی اجازت دے دی۔ گھر پہنچ کر جب پڑوسیوں کو پتہ چلا کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس قدر تشویشناک بیماری کی وجہ سے موت کے دروازے پہ پہنچنے والا ایک انسان ٹھیک ہو کر واپس آ گیا۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 9 نومبر 2018، الفضل انٹرنیشنل، 23 نومبر 2018، صفحہ نمبر 8۔ اس الہی تحریک میں بڑھا چڑھا کر دینے سے ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے ٹیکس واپس آنے کا بیان۔
یو کے سے برمنگھم سینٹرل جماعت کے صدر لکھتے ہیں کہ ہم تحریک جدید کے ٹارگٹ سے 1500 پاؤنڈ پیچھے تھے اور وقت ختم ہونے میں کلوزنگ میں چند گھنٹے باقی تھے۔ مختلف احباب کو تحریک کی تو ایک دوست جو پہلے 2400 پاؤنڈ دے چکے تھے انہوں نے کہا کہ وہ 1500 پاؤنڈ ادا کر دیں گے۔ اس وقت یہ دوست ملک سے باہر تھے، انہوں نے آن لائن ہی چندہ ادا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جس دن انہوں نے 1500 پاؤنڈ ادا کیے تھے اس کے اگلے روز ہی ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے انہیں 6000 پاؤنڈ واپس مل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فوری 4 گنا بڑھا کے دے دیا۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 9 نومبر 2018، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 23 نومبر 2018، صفحہ نمبر 8۔ اس خدائی اسکیم میں اپنا مال پیش کرنے کے نتیجے میں خدائی حفاظت کا ایمان افروز واقعہ۔ امیر صاحب گیمبیا لکھتے ہیں کہ ایسٹ ڈسٹرکٹ کے گاؤں جراح کے ایک دوست باقاعدگی سے تحریک جدید کا چندہ ادا کیا کرتے تھے۔ اب حال ہی میں ان کے گاؤں میں جانوروں کی ایک بیماری پھوٹ پڑی جس کی وجہ سے گاؤں کے جانور مرنے لگے اور تقریباً تمام لوگ اپنے اپنے جانوروں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سانبا صاحب کا ایک جانور بھی نہیں مرا۔ سارے گاؤں والوں نے پوچھا کہ تمہارا کوئی جانور نہیں مرا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہر سال اپنے جانوروں میں سے ایک جانور بیچ کر چندہ ادا کر دیتا ہوں اور اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو بیماری سے محفوظ رکھا ہے۔ اس پر گاؤں کے دیگر 7 لوگوں نے بھی جو احمدی تھے تحریک جدید کا چندہ ادا کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے جانوروں کی صحت بھی بہتر ہونے لگ گئی ہے اور جبکہ جانور کے ویٹرنری ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کوئی جانور بھی اس بیماری سے زندہ نہیں رہے گا۔ چند دن کے بعد جب ویٹرنری ڈاکٹر دوبارہ آیا تو اس نے جانوروں کا معائنہ کیا اور کہنے لگا کہ تم لوگوں نے کیا طریقہ علاج کیا ہے جس سے یہ جانور ٹھیک ہو گئے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس پر وہاں گاؤں کی ایک بڑھیا چندے کی رسید لے آئی اور کہنے لگی ہمارا تو یہی طریقہ علاج ہے۔ اس پر ڈاکٹر کافی حیران ہوا اور کہنے لگا کہ وہ بھی جماعت احمدیہ کے متعلق ریسرچ کرے گا، چنانچہ اسے کافی تعداد میں جماعتی لٹریچر وغیرہ دیا گیا۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 9 نومبر 2018، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 23 نومبر 2018، صفحہ نمبر 9۔ تحریک جدید کا وعدہ کرنے پر ہی کاروبار میں مزید منافع کی ایک داستان۔ اسی طرح بشیر الدین صاحب قادیان کے نائب وکیل المال ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ایک مخلص دوست نے 2.5 گنا اضافے کے ساتھ اپنا وعدہ لکھوایا اور اپنے آفس کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب یہ وہاں گئے کچھ ہی دیر کے بعد موصوف نے سیکریٹری صاحب تحریک جدید کو فون کیا اور بتایا کہ وعدہ لکھوا کر مسجد سے باہر نکلتے ہی مجھے اپنے کاروبار میں مزید منافع ہونے کی اطلاع ملی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زائد منافع یقیناً اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور تحریک جدید کی برکت سے ہوا ہے، لہٰذا آپ میرا وعدہ 2 گنا کر دیں۔ 2.5 گنا اضافہ پہلے ہی وہ کر چکے تھے، اب اس کو بھی 2 گنا کر دیا اور اللہ کے فضل سے مکمل ادائیگی کر دی۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 7 نومبر 2014، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 28 نومبر 2014، صفحہ نمبر 7۔ تحریک جدید کے چندے کی 2 گنا ادائیگی سے کاروبار میں اضافہ کی ایمان افروز داستان۔ کیرالہ انڈیا کے مربی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک جماعت کے مخلص دوست نے گزشتہ سال اپنا تحریک جدید کا چندہ 2 گنا اضافے کے ساتھ ادا کیا تھا اور بفضل تعالی امسال بھی غیر معمولی اضافے کے ساتھ ادائیگی کی ہے۔ موصوف نے بتایا کہ انہوں نے 7 سال سے قبل 30,000 روپے کے سرمایے اور صرف 3 مزدوروں کے ساتھ کام شروع کیا تھا، جبکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے میری انڈیا، دبئی اور انڈونیشیا میں ربر ووڈ فرنیچر کی 8 فیکٹریاں ہیں جن میں 500 سے زائد کاریگر کام کرتے ہیں۔ یہ ترقی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ محض چندوں کی باشرہ ادائیگی کی برکت سے ہے۔ موصوف کہتے ہیں کہ میں جب بھی چندہ ادا کرتا ہوں خدا تعالیٰ مجھے شام تک اس سے کہیں زیادہ عطا کر دیتا ہے اور مالی تنگی کا سوال ہی نہیں کہ کبھی میں نے محسوس کی ہو۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 7 نومبر 2014، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 28 نومبر 2014، صفحہ نمبر 7-8۔ تحریک جدید کی مد میں ادائیگی سے کمپنی کی طرف سے بونس کا ملنا۔ مبلغ قزاقستان لکھتے ہیں کہ وہاں ایک لوکل مخلص احمدی علی بیگ صاحب ہیں،
انہوں نے 10,000 تینگے جو ان کی کرنسی ہے تحریک جدید وغیرہ میں ادا کیے، اور کہتے ہیں اس کے بعد میں کام پر چلا گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد کمپنی کے اعلیٰ افسر نے مجھے بلایا اور کہا کہ ہماری کمپنی کو اس دفعہ بہت منافع ہوا ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پوری کمپنی میں سے 3 لوگوں کو اچھا کام کرنے پر 1,00,000 کا بونس دیں گے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چندے کی وجہ سے 10 گنا کر کے مجھے عطا کر دیا، اور اس کی مجھے کوئی امید نہیں تھی۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 5 نومبر 2021، مطبوع الفضل انٹرنیشنل، 26 نومبر 2021، صفحہ نمبر 6۔ اس بابرکت تحریک میں شامل ہونے سے 10 گنا تک مال میں اضافہ کا واقعہ۔ سیرا لیون میں ایک جگہ لنگی ہے۔ اس ریجن کے معلم عبداللہ صاحب لکھتے ہیں کہ بڑی عمر کے ایک ممبر پا جے ایم کائن صاحب ہیں، ان کا پچھلے سال تحریک جدید کا وعدہ 25,000 لیون تھا، اس سال انہوں نے وعدہ 50,000 لیون لکھوایا۔ وہ مالی لحاظ سے مشکلات کا بھی شکار تھے۔ جب تحریک جدید کی وصولی کے بارے میں اعلان کیا گیا تو انہوں نے لوکل مشنری سے پوچھا کہ میرا وعدہ کتنا ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ 50,000 لیون تو بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ کس طرح میں نے لکھوا دیا ہے، میں تو خود ادا نہیں کر سکتا۔ بہرحال ان کو کہا کہ یہ آپ نے خود ہی لکھوایا ہے۔ بہرحال خاموش ہو گئے۔ اگلے ہفتے کہتے ہیں انصار کی میٹنگ تھی اور آ کے بتایا کہ میرے پاس 60,000 لیون تھے، 20,000 لیون میں گھر چھوڑ آیا ہوں اور 40,000 لیون چندہ تحریک جدید میں ادا کرنے کے لیے لایا ہوں۔ اب میرے پاس واپس جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ آپ نے قربانی کی، اللہ تعالیٰ آپ کا انتظام کر دے گا۔ کہتے ہیں پیدل ہی گھر جا رہے تھے کہ رستے میں ایک پرانا جاننے والا مل گیا۔ بڑے عرصے بعد اس سے ملاقات ہوئی تھی اور دوست سے باتیں کرتے رہے۔ جب وہ دوست جانے لگا تو جاتے جاتے 30,000 لیون نکال کے ان بزرگ کو تحفہ دے دیا۔ پھر یہ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ایک جاننے والی خاتون تھی، ان کا پتہ کرنے کے لیے، ان کی صحت کے بارے میں پوچھنے کے لیے گھر چلا گیا۔ جب وہاں سے اٹھ کے جانے لگا تو اس نے 10,000 لیون دیا اور کہنے لگی یہ کرایہ کے طور پر استعمال کر لیں، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے چندے میں دی ہوئی رقم ان کو اسی طرح لوٹا دی۔ پھر انہوں نے اس سے وعدہ بھی پورا کر دیا جو 50,000 کا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ صرف یہی نہیں، اس کے بعد ایک اور فضل بھی ہوا کہ ایک عزیز بیرون ملک مقیم تھے، ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ کافی عرصے سے آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا اور میں آپ کو بطور تحفہ 4 لاکھ لیون بھجوا رہا ہوں۔ صرف برابر کی رقم نہیں دی بلکہ 10 گنا بڑھا کے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کروا دی، اور اس طرح کہتے ہیں کہ مجھے اپنی قربانی کرنے کی بھی توفیق مل گئی اور میرے ایمان میں بھی اضافہ ہوا۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 5 نومبر 2021، الفضل انٹرنیشنل، 26 نومبر 2021، صفحہ نمبر 7۔ تحریک جدید میں شامل ہونے کے لیے گھر کا سامان بیچ دینے پر اللہ تعالیٰ کا انعام۔ آسٹریلیا کے مربی صاحب پرس سے لکھتے ہیں کہ ایک خادم ہیں جس نے ابھی اس سال کا تحریک جدید کا چندہ ادا نہیں کیا ہوا تھا۔ چندہ ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی تو اس نے بتایا کہ کووڈ کی وجہ سے کام نہیں ملا، مالی مشکلات ہیں، لیکن چند روز بعد دوبارہ ملا تو اس نے بتایا کہ میں نے اپنا چندہ پورا ادا کرنے کے لیے گھر کا کچھ سامان تھا وہ بیچا ہے تاکہ چندہ ادا کر سکوں، اور کہتے ہیں جیسے ہی میں نے ایسا کیا ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ مجھے کام کے اعتبار سے 4 نئے کانٹریکٹ مل گئے اور ساتھ ہی ایک نئی جاب بھی مل گئی جو سارے آل ایکسپینسز پیڈ جاب تھی اور اس کی انکم بھی پہلے سے زیادہ بڑھ کر تھی، اور پھر میں نے دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اپنے گھر کا سامان بیچ کے میں نے چندہ ادا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً لوٹا بھی دیا۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 5 نومبر 2021، مطبوع الفضل انٹرنیشنل، 26 نومبر 2021، صفحہ نمبر 8۔ تحریک جدید کے طفیل گھر کے اچھی قیمت میں فروخت ہونے کی رویداد۔ آسٹریلیا ساؤتھ کے ایک دوسرے شہر کے سیکریٹری تحریک جدید کہتے ہیں ایک مخلص دوست کا چندہ تحریک جدید بقایا تھا۔ جب توجہ دلائی گئی تو وہ کہتے ہیں میں نے
اپنا گھر بیچنے کے لیے لگایا ہوا ہے، جو ہی گھر بکے گا میں ادائیگی کر دوں گا۔ 2 دن کے بعد اس کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے میرا گھر غیر متوقع طور پر منافع میں بکا ہے۔ انہیں یقین تھا کہ چندہ کی ادائیگی کی وعدہ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے وعدے سے 6 گنا زیادہ تحریک جدید میں چندہ کی ادائیگی کر دی۔ اللہ تعالیٰ جب دنیاوی منافعوں سے بھی نوازتا ہے تو اس سے بھی ایک احمدی کی اس طرف توجہ ہوتی ہے کہ یہ میرے کسی کمال کی وجہ سے نہیں بلکہ قربانی کا نتیجہ ہے، اور یہ ایک احمدی کی سوچ ہے، کسی اور کو یہ سوچ نہیں آ سکتی۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 5 نومبر 2021، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 26 نومبر 2021، صفحہ نمبر 8-9۔ انفاق فی سبیل اللہ کی برکت سے چوری شدہ موٹر سائیکل کا ملنا۔ بینن کے ریجن بوہیکوں کے مبلغ لکھتے ہیں کہ یہاں اس شہر میں جماعت کے سیکریٹری مال کا جو روزی کمانے کا ذریعہ تھا وہ ایک 3 پہیوں والی موٹر سائیکل یا موٹر سائیکل رکشہ تھا جو چوری ہو گئی، اور افریقہ میں عموماً جو چیز چوری ہو جائے اس کا ملنا ایک ناممکن سی بات ہے۔ جب ان کے دوست احباب ان سے ملنے آتے اور چوری کا سن کر افسوس کا اظہار کرتے تو توکل کی حالت دیکھیں ان کی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے کیونکہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور اس موٹر سائیکل کے ذریعے کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں اور وقت پر اپنا چندہ ادا کرتا ہوں، اس لیے شاید کسی کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر اس کے لیے انتظام کر دیا ہے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر کے مجھے واپس کر جائے۔ یہ بات سن کر لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید ان کو چوری کا بہت زیادہ صدمہ ہوا ہے اور اس وجہ سے ان کے دماغ پر تھوڑا اثر ہو گیا ہے۔ بہرحال انہوں نے ملکی قانون کا تقاضا پورا کرنے کے لیے پولیس میں بھی رپورٹ کر دی اور آرام سے گھر بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں 2 ہفتے گزرے تھے کہ ان کا ہمسایہ جو خود بھی موٹر سائیکل، ٹیکسی یا رکشہ چلاتا تھا، اس نے غنیوں صاحب کو فون کیا کہ میں نے آپ کا موٹر سائیکل دیکھا ہے، رکشہ دیکھا ہے، لیکن اس کا رنگ تبدیل کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس پر پولیس کو اطلاع دی گئی تو پولیس نے دونوں مالکوں کو موٹر سائیکل کے اصل پیپر لے کر پولیس اسٹیشن حاضر ہونے کا کہا۔ تحقیق کرنے پر اس شخص کے کاغذات جو تھے وہ جعلی نکلے۔ اس پر پولیس نے اس شخص کو کہا کہ 2 دن میں موٹر سائیکل مرمت کروائے، اس کا رنگ پہلی شکل میں لے کر آئے اور مالک کے سپرد کر دے، اور اس طرح پھر یہ موٹر سائیکل ان کی واپس ہو گئی۔ وہ موٹر سائیکل لے کر فوراً مشن ہاؤس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا اور ساتھ ہی کہا کہ ابھی میرا تحریک جدید کا چندہ ادا ہونا باقی ہے، میں اب کام کی تلاش میں جا رہا ہوں اور اس ہفتے میں جو منافع آئے گا وہ چندے میں ادا کر دوں گا، کیونکہ چندے کی برکت سے ہی یہ موٹر سائیکل مجھے واپس ملی ہے۔ چنانچہ انہوں نے 1 ہفتے میں 12,000 فرانک سیفا کما کر چندہ تحریک جدید میں ادا کر دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ پر توکل اور ایمان کی عجیب مثال ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 9 نومبر 2018، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 23 نومبر 2018، صفحہ نمبر 6۔ اس الہی تحریک کی خوشبختی سے ضائع شدہ رقم کے واپس مل جانے کا ذکر۔ انڈیا کے ایک انسپیکٹر تحریک جدید صوبہ کرناٹک کے لکھتے ہیں کہ ایک دوست کا چندہ تحریک جدید 2500 روپیہ قابل ادا تھا۔ ان سے ادائیگی کی درخواست کی گئی کہ تحریک جدید کا سال ختم ہونے میں صرف چند دن رہ گئے ہیں۔ اس پر موصوف نے کہا کہ بارش کی وجہ سے پچھلے 3 ماہ سے کام بالکل بند ہے اور آمد کی بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، تو اس پر کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ ادائیگی کا ارادہ کر لیں اور خدا تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ یہ کہہ کے میں اگلی جگہ چلا گیا۔ شام کو جب وہاں دوسری جگہوں کے دورے سے واپس آیا تو موصوف خود مشن ہاؤس آئے اور اپنا مکمل چندہ ادا کر دیا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ اتنی جلدی کس طرح ہو گیا؟ کہنے لگے کہ بس یہ ارادہ کی برکت اور چندہ دینے کی برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں نے دعا بھی کی اور ایک آدمی نے کچھ عرصہ سے میرے کچھ پیسے دینے تھے اور میں کئی مہینے سے اس کے چکر لگا رہا تھا، وہ نہیں دے رہا تھا، لیکن آج اچانک خود میرے گھر آیا اور میری رقم لوٹا دی۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 9 نومبر 2018، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 23 نومبر 2018، صفحہ نمبر 7۔ تحریک جدید کی مالی قربانی کی بدولت کمپنی کے اپنے ورکر سے شفقت کا واقعہ۔ سوئٹزرلینڈ سے مبلغ انچارج لکھتے ہیں
کہ بیٹم ریڈ زیپی صاحب ہمارے ایک مقدونین نژاد سوئس ہیں۔ پچھلے سال انہوں نے اکتوبر میں بیعت کی تھی۔ تحریک جدید کے سال ختم ہونے میں صرف 5 دن باقی تھے۔ جماعت میں داخل ہوتے ہی انہوں نے 1000 سوئس فرانک کی غیر معمولی رقم بغیر وعدے کے تحریک جدید میں ادا کر دی اور اگلے سال کا وعدہ بھی 1000 لکھوا دیا۔ پھر دوران سال جب انہیں مالی قربانی کی اہمیت کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنا وعدہ 2 گنا کر دیا اور تحریک جدید کے ساتھ ساتھ وقف جدید میں بھی 2000 فرانک کا وعدہ لکھوا دیا۔ موصوف جس کمپنی میں کام کرتے تھے اس نے انہیں ایک ایسے کورس کی آفر کر دی جو بہت مہنگا ہوتا ہے۔ یہ کمپنی بالعموم صرف ان ملازمین کو ہی کورس کرواتی ہیں جن کے پاس تجربہ ہو اور جن کی عمر 35 سال سے زائد ہو، اور بہت سے لوگ یہ کورس کرنے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن انہیں یہ موقع نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری عمر 23 سال ہے اور میں نے اس کورس کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا، لیکن کمپنی نے خود مجھے یہ کورس کروانے کی آفر کر دی۔ یقیناً یہ مالی قربانی کی برکت کا پھل ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 7 نومبر 2014، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 28 نومبر 2014، صفحہ نمبر 8۔ تحفہ کی رقم تحریک جدید کی مد میں دینے سے معجزانہ طور پر مدد کی داستان۔ گینی کناکری کی ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا، مبلغ انچارج نے لکھا کہ جب میرے خطبے میں سے جو میں نے تحریک جدید کے چندے کے بارے میں دیا تھا بعض ایمان افروز واقعات پڑھ کے جماعت کو سنائے اور ان کو کہا کہ یہ نمونے تمہیں بھی دکھانے چاہیے، تو ایک خاتون میمونہ صاحبہ کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ گھر میں اخراجات کے لیے رقم نہیں تھی اور ان کے شوہر اپنے کام کے سلسلہ میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جمعہ کی نماز کے بعد ان کے والد نے انہیں 1,00,000 گینی فرانک کی رقم تحفتاً دی، جس پر وہ بتاتی ہیں کہ میں اس شش و پنج میں تھی کہ چندہ دوں یا گھر کے اخراجات کے لیے اس رقم کو استعمال کروں۔ پھر میں نے دعا کر کے آدھی رقم یعنی 50,000 فرانک چندہ تحریک جدید میں ادا کر دی۔ وہ کہتی ہیں کہ اس بات کو 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3,00,000 فرانک کی رقم معجزانہ طور پر عطا کی، جہاں سے مجھے کوئی گمان بھی نہیں تھا کہ رقم ملے گی۔ اس پر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور کہتی ہیں کہ میرے ایمان میں بھی بہت اضافہ ہوا۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 5 نومبر 2021، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 26 نومبر 2021، صفحہ نمبر 6۔ اس بابرکت اسکیم میں شامل ہونے سے بڑھئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص سلوک۔ گینی کناکری کا ریجن بوکے ہے۔ وہاں کے ایک گاؤں کے مشنری کہتے ہیں کہ تحریک جدید کے چندوں کی وصولی کے سلسلہ میں ہفتہ تحریک جدید منایا گیا۔ خطبہ جمعہ میں توجہ دلائی گئی، انفرادی طور پر گھروں میں دورہ بھی کیا گیا۔ ایک مخلص احمدی دوست جبرائیل صاحب ہیں جو پیشے کے لحاظ سے بڑھئی ہیں، ان کے گھر گئے اور انہیں چندے کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج کے اخراجات کے لیے 20,000 فرانک رکھے ہوئے تھے، وہ میں سب چندے میں ادا کرتا ہوں۔ اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری قربانی قبول فرما لے۔ جبرائیل صاحب بتاتے ہیں کہ پچھلے 3 ماہ سے انہوں نے ایک لکڑی کا بیڈ فروخت کرنے کے لیے تیار کیا ہوا تھا، لیکن کوئی خریدار نہیں آ رہا تھا۔ چندے کی ادائیگی کے کچھ ہی دیر بعد ایک شخص بیڈ خریدنے آ گیا اور اس نے 1,05,00,000 فرانک میں وہ خرید لیا۔ اس پر جبرائیل صاحب نے فوراً ہمارے مشنری کو فون کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہماری قربانی کو قبول کیا بلکہ کئی گنا بڑھا کر اس نے ہمیں لوٹا دیا ہے، اور یہ بات وہ اپنے دوستوں کو بھی بتاتے ہیں تاکہ ان کے بھی ایمان مضبوط ہوں۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 5 نومبر 2021، الفضل انٹرنیشنل، 26 نومبر 2021، صفحہ نمبر 7۔ بچوں کی اس الہی تحریک میں شامل ہونے کی دوڑ کا ایک عجیب نظارہ۔ بچوں کی قربانی کا ایک اور عجیب نظارہ ہے، یہ بھی تنزانیہ کا ہی ہے۔ اس کے بارے میں سموئے کے معلم لکھتے ہیں کہ جماعت میں 3 بچے ہیں جو 4تھی جماعت میں پڑھتے ہیں، باقاعدگی سے مسجد میں تعلیمی اور تربیتی کلاسز میں شامل ہوتے ہیں۔ تینوں بچوں کے گھرانے مالی لحاظ سے غریب ہیں، کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ نہیں۔
گزشتہ ماہ سے یہ آپس میں مقابلہ کرتے تھے اور مقابلے میں چندہ تحریک جدید ادا کرنے کی طرف ان کی دوڑ لگی ہوئی تھی۔ ہر ایک علیحدگی میں اپنا چندہ لاتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ جتنی بھی رقم اس کے پاس موجود ہے وہ ادا کرے، اور اس طرح انہوں نے کسی نے 500، کسی نے 400، 700 شلنگ جو بھی ان کے پاس تھا دیا، اور کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ تم جو یہ چندہ تحریک جدید لاتے ہو یہ پیسے کہاں سے لے کے آتے ہو؟ ایک نے بتایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے میں مدد کرواتا ہوں، تو جیب خرچ کے طور پر بھی جو پیسے ملتے ہیں اس میں سے چندہ تحریک جدید کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ جب سے میں نے چندہ ادا کرنا شروع کیا ہے ہمیشہ لکڑیوں کے گاہک فوری طور پر مل جاتے ہیں اور کبھی نقصان نہیں ہوا۔ دوسرے بچے نے بتایا کہ وہ بھی اپنی جیب خرچ میں سے چندے کی رقم ادا کرتا ہے۔ تیسرے بچے نے بتایا کہ اس کے گھر کے قریبی درختوں پر پھل وغیرہ لگتے ہیں، کبھی کبھار وہ اپنے کھانے کے لیے پھلوں سے زائد کو بیچ بھی دیتا ہے، جس سے حاصل ہونے والی رقم سے چندہ ادا کر دیتا ہے۔ ان تینوں بچوں نے چندے کی برکات کا بھی بیان کیا، کس طرح چندہ کی ادائیگی سے ان کی زندگیوں میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ایمان و اخلاص میں بڑھاتا چلا جائے۔ یہ ہے ایمان جس سے ہمارے بچے بھی مزہ لوٹتے ہیں۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 5 نومبر 2021 الفضل انٹرنیشنل 26 نومبر 2021 صفحہ نمبر 8۔ تحریک جدید میں $1000 کے وعدہ کی ادائیگی سے 7000 ماہانہ کی جاب۔ سیکریٹری تحریک جدید لجنہ کینیڈا لکھتی ہیں کہ ایک بہن نے بتایا کہ ان کے خاوند نے تحریک جدید میں $1000 کا وعدہ کیا تھا، مگر کافی عرصہ سے بے روزگار تھا، اس لیے ادائیگی نہیں ہو سکی۔ سال ختم ہونے میں 1 ہفتہ رہ گیا تو سیکریٹری صاحب مال ان کے گھر چندہ لینے آئے۔ ان کے خاوند اندر گئے اور بیگم سے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ اس پر اس خاتون نے کہا کہ ان کو خالی ہاتھ تو جانے نہیں دے سکتے۔ اس کے پاس $1000 کی سیونگ تھی، اس سے چندہ ادا کر دیا، اور کہتی ہیں چندے کی برکت سے اسی ہفتے کے اندر ان کے خاوند کو 7000 ماہانہ کی جاب مل گئی۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 9 نومبر 2018 الفضل انٹرنیشنل 23 نومبر 2018 صفحہ نمبر 8۔ تحریک جدید کے وعدہ کی ادائیگی اور دعا سے ایک لڑکے کا انٹرویو میں کامیاب ہونا۔ کیمرون کے ایک معلم ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ کیمرون کے انتہائی شمال میں واقع جماعت ماڈیبو میں تحریک جدید کے چندہ کی تحریک کے لیے گئے اور گھر گھر جا کر نومبائین کو چندے کی تحریک کی۔ اس پر ایک احمدی عثمان صاحب نے بیان کیا کہ آپ جب پچھلی دفعہ چندہ کے لیے تحریک کر کے گئے تھے تو میں نے نیت کی تھی کہ 10,000 فرانک صیفہ ادا کروں گا اور مکئی بھی دوں گا۔ اس کے چند دن بعد میرے بیٹے نے کہا کہ وہ کسٹم ڈپارٹمنٹ میں نوکری کے لیے انٹرویو پر جانا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت ہے۔ وہاں بھی تیسری دنیا کے بعض ملکوں کی طرح نوکریاں لینے کے لیے افسروں کو بھی کچھ دینا پڑتا ہے۔ تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میں تو اتنی بڑی رقم کا انتظام نہیں کر سکتا، میرے پاس تو 10,000 فرانک صیفہ ہے اور یہ میں نے تحریک جدید میں ادا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے تم جاؤ اور نوکری کا انٹرویو دے دو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ عثمان صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہ رقم چندہ میں ادا کر دی اور اس کے چند روز بعد ہی میرے بیٹے کا شہر سے فون آیا کہ میں انٹرویو میں پاس ہو گیا ہوں اور جلد ہی مجھے نوکری مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں افسروں کا دل ایسا پھیرا کہ بہت کچھ دینے والوں کو نوکری نہیں ملی، اور اس بیٹے کے لیے اس کی دعاؤں اور نیک نیت اور قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نوکری کا انتظام کر دیا۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 9 نومبر 2018 مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل 23 نومبر 2018 صفحہ نمبر 6۔ تحریک جدید کی مد میں ادائیگی سے 10 گنا اضافی رقم ملنے کا دلچسپ واقعہ۔ جرمنی کے سیکریٹری تحریک جدید بیان کرتے ہیں کہ ایک دوست اپنے اسائلم کیس کی وجہ سے مشکلات کا شکار تھے، انہیں مالی قربانی کی طرف اور چندہ تحریک جدید کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اس کے چند دن بعد ہی دوست ملے اور انہوں نے بتایا کہ آپ نے اس طرح مجھے چندہ تحریک جدید کی طرف توجہ دلائی تھی، میں نے 100 یورو کا وعدہ کیا تھا
اس وقت میرے پاس صرف 20 یورو تھے، چنانچہ میں نے وہ 20 یورو اسی وقت ادا کر دی اور گھر چلا گیا۔ گھر پہنچا تو جہاں میں پہلے کام کرتا تھا وہاں سے فون آیا کہ تمہارے حساب میں کچھ پیسے بنتے ہیں، وہ آ کر لے جاؤ۔ میرا خیال تھا کہ 300 یا 400 یورو ملیں گے، لیکن وہاں سے جو پیسے ملے میں نے بغیر گنے ہی اسے جیب میں ڈال لیا، اور سب سے پہلے میں نے تحریک جدید کے بقیہ 80 یورو ادا کیے، پھر باقی ضروریات کے لیے پیسے نکالے، اور اس کے بعد بھی کچھ رقم بچ گئی۔ جب بعد میں حساب کیا تو پتہ چلا کہ وہاں سے 1000 یورو ملا تھا۔ کہتے ہیں میں نے 100 یورو کا وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں 10 گنا عطا فرما دیا۔ پہلے میں اس قسم کے واقعات سنا کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ واقعی اپنے بندوں سے ایسا سلوک کرتا ہے، لیکن اب مجھے خود تجربہ ہو گیا۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 9 نومبر 2018، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 23 نومبر 2018، صفحہ نمبر 7۔